بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 48 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب التحذیر من ایذاء الصالحین والضعفاء والمساکین، نیک لوگوں، کمزوروں اور مسکینوں کو ایذا پہنچانے سے ڈرانے کا بیان۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ قرآن پاک کی وہ آیات اور اس کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ذکر کریں گے جس میں نیک لوگوں، کمزوروں اور مسکینوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا۔ بعض اوقات ہم کسی کو مسکین، بیچارہ یا بے وقت سمجھ کر اس پر زیادتی کر دیتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے تو کوئی رد عمل ہمیں سہنا ہی نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح کی ذہنیت نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی نیک شخص ہے، اللہ کا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اس کی طرف سے جو رد عمل آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ رد عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک اس کی طرف سے پھر بدلہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی نسبت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو انہیں عذاب دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص، چاہے وہ مومن مردوں یا مومن عورتوں پر، مومن مرد ہو یا عورت، کوئی شخص اگر ان پر کوئی بہتان تراشی کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسم مبینہ ہے، یعنی یہ صریح گناہ ہے، اور گناہ کی سزا پھر اللہ پاک دیتے ہیں۔ وقال تعالی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ارشاد خداوندی ہے، یتیم پر ظلم نہ کرو، مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ یہاں پہ بھی یتیم جو ہے یہ کمزور ہی شخص ہے، یعنی جو یتیم ہوتے ہیں عموماً وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ظلم کرنے سے روکا اور فرمایا کہ یہاں یتیم پر بھی ظلم نہ کرو بلکہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ بھی یتیم جو ہے اس کا اللہ ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ اگر کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکو نہ، اگر تمہارے پاس ہے تو اس کو دے دو، اگر نہیں ہے تو بہتر طریقے سے اس سے معذرت کر لو۔ تو اس سائل کو بھی مجبور یا غریب یا بے سہارا نہیں سمجھنا چاہیے، سائل کا اللہ بھی ہے، تو اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ مِّنْهَا۔ تو اس باب کے متعلق کثرت سے احادیث ہے، یعنی اس کے متعلق بہت سی احادیث آئی ہیں جن میں یہ بتایا گیا جو اس باب کے تحت تھیں، لیکن اختصار کی غرض سے انہیں امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا بلکہ ان کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی الباب الذی قبل ھذا ومن عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس سے پچھلے باب میں گزر چکی ہے، اس میں تھا من عادہ، جس نے دشمنی کی میرے دوست سے، بس تحقیق میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اس میں بتایا کہ جو ہم نے پچھلے سبق میں حدیث پڑھی تھی اس میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے تو میری اس کے خلاف جنگ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ پاک اپنے ولیوں کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ وَمِنْهَا حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ السابق فی باب ملاطفۃ الیتیم۔ اور ان حدیثوں میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو باب ملاطفۃ الیتیم میں گزر چکی ہے۔ اس باب میں جو حدیث آئی اس کے بھی ایک قول، ایک سطر کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ بھی اسی باب کے عنوان سے میچ ہو رہی ہے، اسی کے تحت آ رہی ہے۔
پوری حدیث کو ذکر نہیں کیا، صرف ایک قول کو ذکر کر دیا۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اس میں پوری حدیث ذکر نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو ذکر کیا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تو نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا۔ یہ حدیث جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ چند صحابہ جن میں حضرت سلیمان، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اس طرح کچھ اور صحابہ بھی تھے، ان کے پاس سے حضرت ابو سفیان کا گزر ہوا، تو ان لوگوں نے کہا، ان گروہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنا حق نہیں لیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسی بات قریش کے شیخ اور سردار کے حق میں کہتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو بتایا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر شاید تو نے ان حضرات کو ناراض کر دیا، یاد رکھو اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا تو پھر تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تو یہ جو حضرات تھے یہ چونکہ فقراء مہاجرین میں سے تھے، تو فرمایا کہ مہاجرین جو ہیں ان کا اللہ کے ہاں اتنا درجہ ہے کہ اگرچہ یہ سردار تو نہیں تھے، بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت درست تھی، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اس بات کی وجہ سے ان کو ناراضگی پہنچی ہو تو یہ یاد رکھ لو کہ ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی بھی پوشیدہ ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا کہ اے بھائیو میری بات تو نہیں تمہیں بری لگی، میں نے تمہیں ناراض تو نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے ایک طرح سے معذرت بھی کر لی اور انہوں نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی اگر کوئی غریب ہے یا کوئی مجبور ہے، اس کو ہم غریب یا مجبور نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کی ناراضگی میں ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو ناراض کر دیں گویا کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ وعن جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم، رواہ مسلم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے پس اللہ جل شانہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، پس اللہ جل شانہ تم کو اپنی ضمانت کی وجہ سے کچھ باز پرس نہ کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ جس شخص سے اپنے ذمے کو کسی وجہ سے طلب کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا اور اس کو منہ کے بل جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ یہ جو حدیث ہے جو ہم نے اب پڑھی، یہ حدیث پہلے باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقہم و شفقت علیہم و رحمتہم میں بھی گزر چکی ہے، وہاں پہ ہم نے اس کو مفصل پڑھ لیا تھا۔ بہرحال من صلی صلاۃ الصبح، اس سے مراد یعنی صبح کی نماز پڑھ لے، اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور ذمۃ اللہ یعنی وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ عموماً لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، وہ اللہ کے ذمے میں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کہ اگر وہ اللہ کے ذمے میں ہوگا اور ہم اس کو تکلیف پہنچائیں گے تو پھر ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ کے ذمے میں آ جانے میں محدثین کے 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1 تو اس کے بارے میں یہ قول ہے کہ جو شخص بھی ایسے نمازی کو ایذا یعنی تکلیف دے گا جو فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے عہد میں آ چکا تھا تو وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، پھر اللہ اس سے خود ہی مواخذہ کریں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر مسلمان اللہ سے خود عہد کرتا ہے کہ وہ سارا دن اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، اگر وہ ایسا نہیں کرتا
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دن بھر اپنی ہی مرضیوں میں لگا رہتا ہے تو اب اس نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا تو اللہ اس سے مواخذہ فرمائیں گے۔ گویا ایک مسلمان کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ اس نے شروع میں اللہ سے عہد کیا تو اب وہ عہد کو پورا کرے اور عہد کو توڑنے سے بچے۔ تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اس نمازی کو دنیا اور آخرت میں امن دینے کا وعدہ کر لیا، تو اب فجر کی نماز کا اہتمام باقی نمازوں سے زیادہ کرنا ہے۔ اگر وہ قضا ہوں گی تو اب اللہ کا عہد ٹوٹ جائے گا، پھر اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، اور جب اللہ کسی سے کسی بارے میں پوچھتا ہے تو پھر کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث پر عمل کریں اور ہم کسی بھی مسلمان کو تنگ یا پریشان نہ کریں، نہ اپنے قول کے ذریعے نہ اپنے کسی فعل کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق صحیح طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔